معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی نظام کو برپا کیا اور اس کو مختلف سسٹم کے ذریعے سے تقسیم کر دیا جو اپنے اپنے محور پہ سب کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ محور سے ہٹ جائے، گردش اپنی جگہ پہ نہ کرے اور دوسری طرف کرے تو یہ نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا، پورے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہر ایک کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی قدرت ہے کہ وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو ایک سسٹم کے ذریعے سے چلاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بھی ہماری معاشرتی زندگی بہتر ہو اور امن و سکون کے ساتھ سب زندگی گزارے اور خوشحال زندگی گزارے، اس کے لیے بھی کچھ اصول اور ضوابط بیان کیے گئے اور اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے وہ ساتھ جڑے رہیں گے، حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو سسٹم صحیح چلے گا۔ اگر ایک آدمی اپنا حق ادا نہیں کرتا ہے تو پھر وہاں پہ بریک آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح گاڑی کو اور دوسرے نظام کو، ایک پارٹس کو دوسرے پارٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر ہر پارٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دے یا اس میں سے پورا کام کرنے لگے اور کوئی ایک پارٹ کام نہ کرے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ مثال کے طور پہ گاڑی کے اندر ایک ٹائر کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اس کے اندر ایک باریک جو چیز ہوتی ہے جو ہوا کو روکتی ہے۔ اگر وہ اس روکنا چھوڑ دے تو گاڑی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ویسٹ پڑی رہیں گی، حالانکہ معمولی سی شے ہے وہ۔ تو ہر ایک کی الگ الگ اہمیت ہے، اس کے لیے وہ ضروری ہے، چاہے اس کے اندر وہ کم حصہ داری ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کی حصہ داری بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ لوگوں کے حقوق عائد کیے ہیں اور ہمارے حقوق کسی کے دوسرے کے اوپر عائد ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، صرف اسی کی بندگی کرو، اپنی تمام ضروریات کا سوال کرنا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ وہ اسباب بنا دے گا تمہارے لیے جو تمہاری ضروریات تکمیل ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اصل دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، پہلے نمبر پہ اپنی عبادت، یہ خدا کی عبادت، اس کے ذاتی اور صفاتی جو نام ہیں ان تمام کے اندر اس کو ایک مانے اور اس کو جانے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، وہی محی ہے، وہی ممیت ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کا حاکم ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں پختہ یقین ہو کہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے اسی کی طرف سے کی جا رہی ہے اور وہی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام جس کا حکم دیا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ہمارے اوپر حقوق عائد کیے ہیں اور فرمایا کہ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ ممکن ہے کہ تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو جس طرح بچہ جب عقل ہوتی ہے بچے کی، آدمی جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے عقل بھی بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، اس پوزیشن میں بھی آ جائے
جو ہر بات تم کو ناگوار گزرے تو بھی ان کو اف تک مت کہو. فلا تقل لهما اف. اف یعنی اب ان کی بات سے ذرا بھی تم کو کدورت نہ ہو، اپنے آپ کو بوجھ مت محسوس کرو کہ کیا بولتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے یہ، جب دیکھو شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے اف مت کہو. ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما. اور ان کو جھڑکیاں مت دو، ان سے نرمی سے گفتگو کرو، سخت آواز میں تیز آواز میں بات مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جب ہم نے بنی اسرائیل پہلے قوموں میں بھی ایسی رہا کہ دوسرے نبیوں کی امتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو. بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ والدین کے ساتھ. اس کے بعد وذی القربیٰ، اور جو ان سے جو رشتہ داری میں زیادہ قریب، والدین کے بعد جن کا نمبر آتا ہے تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا حسن سلوک کرو. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے. والیتامى والمساکین، جو مسکین ہے ان کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرو. حدیث میں آیا کہ جو شخص جس کے دل سخت ہو گئے ہوں، دل میں سختی بہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، اس سے اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اور یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اس سے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شرک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. بار بار جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، تعلیم دی اور حکم دیا کہ اس کو کرنا ہے. اور فرمایا کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں ہم، ہمارے خرچ کرنے کا سب سے زیادہ ہم کس پہ خرچ کریں، کون مستحق ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ تم اگر کچھ خرچ کرو گے تو ان سب سے بہتر جس پر خرچ کیا جائے تمہارے لیے تمہارے والدین ہیں، کہ ان پر خرچ کرو، یہ زیادہ مستحق ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ کار ثواب ہے کہ ان پر خرچ کیا کرو. کمائی کا پورا حق. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ایک بزرگ شخص آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ میرا بچہ جو ہے، میرا لڑکا مجھے وہ حق ادا نہیں کرتا، میرا وہ مجھے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر پوچھا. جب وہ والد اپنے گھر سے حضور کے خدمت میں جا رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچتے جا رہا تھا، کچھ اشعار پڑھ رہا تھا. اس کے بعد جب آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، سناؤ. حالانکہ اکیلے تنہا آ رہا تھا. تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس نے یہ جواب دیا کہ جو کچھ میرے پاس تھا سب میں نے اس کے اوپر خرچ کیا. جب یہ بچہ تھا، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں تھا، یہ کماتا نہیں تھا، تو میں نے اپنی پوری کمائی اس کے اوپر لٹا دی، اور آج میں کما نہیں سکتا تو یہ میرے اوپر خرچ نہیں کرتا، مجھے پیسے نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے انت ومالک لیبیک،
کہ تو اور تیری کمائی، تیری دولت، تیرا مال، یہ سب تمہارے والد کا ہے، تم اس کا مالک نہیں ہو۔ اس لیے تو میراث کے احکام میں ایک حکم یہ ہے کہ اگر جیسے آج کل بھی سننے میں بہت آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے والدین کو جب بوڑھے ہو گئے کچھ نہیں کرتے، ان کو مار ڈالتے، کیونکہ وہ زندہ رہیں گے تو ان کی دولت ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو میراث کے جلدی مالک بن جائے۔ ایسے بھی واقعات بہت پیش آتے ہیں، مسلمانوں میں کم ہے، غیر مسلموں میں بہت ہے۔ یا تو گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر ہی میں نہیں رہنے دیتے ان کو، اولڈ ایج ہوم اور دوسرے آشرموں میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو، لڑکے کو شرعی اعتبار سے قتل کر دیا جائے گا اور میراث سے محروم کیا جائے گا، اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن والدین کے بارے میں اگر کسی والدین میں سے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بچے کو مار دیا تو والدین کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ نہیں بچے کو کیوں قتل کیا۔ انت و مالک لیابیک، آپ کے پاس آپ کی دولت ہے، آپ نے اس کو خرچ کر دیا تو مجھ سے نہیں پوچھ سکتے آپ سے کہ کیا آپ نے اس کو کیوں یہاں خرچ کیا۔ تو یہ مال، اولاد، یہ سب اسی کا ہے۔ والد کا حق ہے اپنے بیٹے کی پوری دولت پہ، اس کا مستحق ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی بیجا خرچ کرنے لگے، اسراف تو شریعت میں تو خود منع کیا گیا، لیکن جو جائز حقوق ہے وہ تو ادا کرنے بہت ضروری ہے، اس کے اندر روکنا یہ جرم ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیعت کیا اللہ کے رسول پر کہ میں جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں، نماز پر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فجاہد، تو وہیں جا کر جہاد کرو، ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ تم کو لڑائی میں شریک ہونے سے بہتر ابھی ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو، ان کے حکم کو مانو، ان کو جو ضرورت ہے ان کو ادا کرو۔ تو جہاد کا ثواب والدین کی خدمت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے جنت ہے اور یہی تمہارے لیے دوزخ ہے، کہ والدین بچوں کے حق میں جنت ہے اور دوزخ ہے۔ وہ اس طور پر کہ اگر بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے حکموں کی بجاوری کرتے ہیں، ان کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں، ان کو ناراض نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو ناراض کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ کہ گویا انہوں نے اپنے لیے جہنم تیار کر لیا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو والد گیٹ ہے، دروازہ ہے، بغیر دروازے کے اندر نہیں جا سکتے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو لہٰذا دونوں کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پوچھا کہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کہ میں کن کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأمک، یعنی تو اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو نے 3 مرتبہ اسی سوال کو دہرایا اور آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ولی ابیک، اپنے والد کے ساتھ۔ تو ان کا بہت زیادہ مرتبہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں،
کہ انہوں نے اپنی پوری دولت اپنے بچے کے لیے خرچ کی ہے، اپنی جوانی پوری لٹا دی، پوری محنت اور کوشش والدین کی بچے کے لیے ہوتی۔ والدہ کے بارے میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ 30 مہینے تک اب بچے کو دودھ پلایا اور اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کو لے کے پھرتی رہی۔ کون شخص اپنے والدین کو اٹھا کے پھر رہا؟ کم سے کم 9 مہینے تو اب پیٹ میں رہتا ہے بچہ، اس کے بعد بھی دوسرے مخلوقات کے بچوں کی طرح انسان کا بچہ نہیں ہوتا کہ پیدا ہوا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا اور کھانے پینے لگا، بلکہ یہ بہت نازک کمزور ہوتا ہے، اس کو سال 1.5 سال 2 سال لگ جاتے ہیں چلنے پھرنے میں۔ تو یہ تمام چیزیں ماں باپ برداشت کرتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ اس کو تمام ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قربانیاں ہیں یہ دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا، صرف ماں باپ ہی ہیں جو اپنے اولاد کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے ہمارے نوجوان نسل کمانے لگے، شادی ہو گئی تو ماں باپ کیا ہے بھول ہی جاتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ بیوی نے جو حکم دیا وہ سر آنکھوں پر ہے، ماں باپ اگر اس کے خلاف بولے تو ہم کون اور تم کون ہیں۔ ایسے ہی بہت واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے حکموں کے بجا لاتا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا والدین کے حقوق کو سمجھیں۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور وہ اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک صحابی کا موت کا وقت قریب آتا ہے، روح پرواز نہیں کرتی، یہ شکایت حضور کی خدمت میں کی جاتی ہے اور آپ تشریف لاتے اور پوچھتے ہیں کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی والدہ باحیات ہے۔ پھر آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا تو نے فرمایا کہ جواب دیا کہ یہ لڑکا ہماری قدر نہیں کرتا تھا، عزت نہیں کرتا تھا، جتنا اس کو احترام کرنا چاہیے ہم سے ویسا پیش نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسے معاف کر دو، تو نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کرتی اس کو۔ جب بہت زیادہ بچہ تکلیف دیتا ہے تو ماں بھی کیا ہے معاف کرنے سے کبھی انکار کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس عالم میں اس کی روح پرواز ہوگی تو یہ جہنم ہی جائے گا۔ آپ نے لکڑی اکٹھا کرنے کا حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ پھر جب یہ اس نے سنا تو ماں کا دل پسیج گیا اور معاف کر دیا، اس کے بعد اس کی روح پرواز ہوئی۔ تو جب ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے جس کو جنت کا پروانہ مل چکا ہے، جس کے راضی ہونے کی خوشخبری اللہ نے دے دی ہے کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو لہٰذا جس کو ماں باپ باحیات ملے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی خدمت کرے اور جنت کو حاصل کر لے، اور جو لوگ خدمت نہیں کرتے ان کے لیے بد دعا حضرت جبرائیل امین نے کی ہے، اور اس بد دعا پر آمین اللہ کے رسول نے کہی۔ اور آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کو تم قبول کر لے، یہ سفارش جیسا کرتا ہے، ریکمینڈ لگاتے ہیں کسی کے کام کو کرنے کے لیے، اس طرح آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کوئی دعا کر رہا ہے آمین کہ اللہ اس بات کو قبول کر لے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین نے ایسے وقت میں بد دعا دی جو قبولیت کے اوقات ہے۔ زندگی میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت جمعہ کی نماز کا وقت بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ زینے پہ چڑھ رہے تھے سیڑھیوں پہ ممبر کے، اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے تھے اور آپ آمین کہہ رہے تھے، تو سوچئے کہ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی بربادی سے کوئی بچا سکتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیتے جی ان کی خدمت کریں، ان کے حقوق پر عمل کریں، اور جن کے باحیات نہیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحْسِنْ إِلَىٰ أُدِّ أَبِيكَ، کہ جو والدین کے دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں رشتہ داری ہے، دوستی ہے کہ میرا والد اور والدہ کی یہ اچھے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ بھی والد جیسا سلوک کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کو بلائے، ان سے روابط قائم رکھے، والدین کی انتقال کے بعد ان کو بھول نہ جائے۔ ایسا کرنے والا بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو باحیات ہے ان کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ بڑھاپے میں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ ان کے پاس رہے، ان سے بات کرے، ان کی ضروریات کو پوچھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ بھی حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔